السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا۔ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا، محرم کس کو کہتے ہیں اور بغیر محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ محرم وہ رشتہ دار ہوتا ہے، وہ مرد رشتہ دار ہوتا ہے عورت کے لیے جس سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے، اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ جیسے لڑکی کا باپ ہے، لڑکی کا بھائی ہے، یہ سب رشتہ دار جن سے شادی کرنا حرام ہے اس کو محرم رشتہ دار کہا جاتا ہے، اور غیر محرم اس کو کہا جاتا ہے جس سے شادی کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر عورت غیر محرم رشتہ دار کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا کا بھائی ہو، شوہر کا بھائی ہو، یا کوئی اور رشتہ دار ہو جو غیر محرم ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ چاہے انسان کتنا بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، اگر شریعت کی مخالفت کرے گا تو تیسرا وہاں شیطان ہوگا اور لازمی طور پر بہکا کر رہے گا۔ اس لیے عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا خود عورت کے برباد ہونے کا سبب ہے۔ در حقیقت عورت عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، جو جلد انسانی بھیڑیوں اور کتوں کے چکر میں پڑ جاتی ہے، خواہ اسے رضامندی سے اس کام پر آمادہ کر لیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے، لازمی طور پر محرم ہونا چاہیے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ عورتوں کا بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے، چاہے وہ دیور ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو، گرچہ سفر کا مقصد کچھ بھی ہو، کسی بھی کام کے لیے سفر کرے، عبادت کے لیے ہو یا کسی کی زیارت کے لیے، سفر مختصر ہو یا لمبا، جائز نہیں ہے بغیر محرم کے سفر کرنا۔ لازمی طور پر شوہر ساتھ میں ہو، اس کا باپ ساتھ میں ہو، یا اس کا اپنا بھائی، سگا بھائی ساتھ میں ہو۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میری بیوی حج کو نکل رہی ہے اور میں نے فلاں فلاں غزوہ یعنی لڑائی میں آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے نام لکھوا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے اس حدیث پاک پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو غزوہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے واپس کر دیا اور حکم دیا، بیوی کے ساتھ حج کر تاکہ تو اس کے لیے محرم بن کر رہے، کیونکہ عورت کمزور ہے، دوسروں کے جال میں جلد پھنس جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ محرم نہ ہو تو کون اس کی دیکھ ریکھ اور حفاظت کرے گا؟ شریروں اور بدماشوں کی بدماشی سے کون نجات دلائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا بغیر محرم کے ہر سفر کو حرام قرار دیا، خواہ وہ کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، لازمی طور پر اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے ساتھ رہے اور اس کی حفاظت کرے۔ آج عام طور پر مسلم خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات سے دور نکل رہی ہیں، جو بغیر محرم سفر کر رہی ہیں، یا بلا وجہ شوہر کے بھائی یا دوستوں اور دیگر غیر محرم رشتہ داروں کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا شروع کر چکی ہیں۔ یہ اس کی تباہی کی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ان کے اخلاق ضائع ہونے کی دلیل اور برائی میں پڑ جانے کا سبب ہے، اور یہ یورپ کے غنڈوں اور بدماشوں کا ارادہ ہے۔ تو میری بہنوں، یاد رکھنا، کبھی بھی سفر کرنا اپنے ساتھ محرم لے کر جانا، ورنہ سفر نہ کرنا، چاہے وہ سفر عمرہ اور حج ہو یا کوئی بھی سفر ہو، ورنہ تمہارے برباد ہونے میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ تمام مسلم خواتین کو قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔